بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے علم میں حیا کا بیان۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے مختصر سا معنی یہ آپ جان لیں کہ کسی کام پر مذمت کے خوف سے انسان پر تغیر کی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی اسے خوف ہوتا ہے کہ میں نے اگر کوئی برا کام کیا تو میرے ساتھ یہ ہوگا، وہ جو خوف کی وجہ سے جو اس کی حالت بدلتی ہے اس کیفیت کو حیا کہتے ہیں۔ اب علم میں بھی حیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ بعض مرتبہ علم کو حاصل کرنے کے لیے حیا کرنی چاہیے، اور بعض مرتبہ علم حاصل کرنے کے لیے حیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی آپ نے علم حاصل کرنا تو پھر آپ کو حیا نہیں کرنی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے سے قبل علم میں حیا کی مثال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، ایک درخت مومن کی مثل ہے، اور حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ابھی بچے تھے اور اکابر صحابہ بھی وہاں موجود تھے، ان کے ذہن میں آیا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ اکابر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے زبان کھولنے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حیا کی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ غور کریں تو اکابر صحابہ کی وجہ سے انہوں نے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا بلکہ خاموشی کو اختیار کیا۔ یہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کو علم کے باب میں حیا کرنی چاہیے، یعنی اکابرین کا جو ہے وہ ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور بعض مواقع پہ اس کو حیا ترک کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت مجاہد وہ بیان کرتے ہیں کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی جس میں دو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تکبر کرنے والا جس میں پراؤڈ ہو وہ علم کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح علم حاصل کرنے میں حیا کرنے والا، جیسے میں بڑی عمر کا ہو گیا ہوں، میں علم کیسے حاصل کروں، یا وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے میں اس سے علم حاصل کروں۔ آج ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو جہاں پہ ہمیں حیا کرنی چاہیے وہاں ہمارا کیا حال ہے، اور جہاں پہ حیا نہیں کرنی چاہیے وہاں ہم حیا کرتے پھرتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہم دین کے علم میں بہت پیچھے رہ گئے۔ جب آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو حیا ترک کرنی ہوگی، اور دوسرا اپنی طبیعت سے تکبر کو ختم کرنا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا عظیم علم کیسے حاصل کیا؟ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور علم کے سمندر ہیں، تو اتنا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا؟
تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی فائدہ پہنچانے میں بخل نہیں کیا، یعنی جو میرے پاس علم تھا اس کو میں نے آگے تقسیم کیا، اس کو میں نے آگے بیان کیا، میں نے بخل نہیں کیا، اور کسی سے فائدہ حاصل کرنے میں بھی میں نے کبھی بھی جو ہے وہ آر نہیں محسوس کی۔ جہاں سے میں نے سمجھا کہ یہاں سے مجھے علم حاصل ہوگا، میں اس کی مجلس میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے اس سے علم کو حاصل کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اس قول اور ان کے زندگی کے اس عمل سے دیکھیں کہ علم کے باب میں انہوں نے جب علم کو حاصل کیا تو کبھی بھی حیا نہیں کی، اس کو حاصل کیا، اور دوسری چیز آپ نے اس علم کو جو ہے وہ آگے پھیلایا۔ اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی خواتین کیا خوب خواتین ہیں، انہیں دین کو سمجھنے سے کبھی حیا منع نہیں کرتی، یعنی وہ دین کو سمجھتی ہیں اور حیا کو آڑے نہیں آنے دیتی۔ تو اس روایت میں بھی اگر آپ غور کریں تو یہاں خواتین کا ذکر ہوا ہے، اور خواتین علم حاصل کریں تو ان کے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک جنریشن کو، ایک نسل کو تعلیم دینی ہوتی ہے۔ اگر ہم ازواج مطہرات اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابیات اور ازواج مطہرات، خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، آپ فقیہہ بھی تھی، محدثہ بھی تھی۔ دین حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام آپ کے پاس آیا کرتے، صحابیات علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار خواتین کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنے میں کبھی بھی حیا نہیں کرتی۔ حضرت ام سلمہ انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلیم آقا علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہے؟ اس پہ غسل واجب ہوتا ہے؟ اب ام سلیم انصار کی خواتین میں سے ایک خاتون ہے اور حضور کی مجلس میں یہ سوال کر رہی ہیں، کیا عورت پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ پانی دیکھ لے تو اس پہ غسل جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنا منہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا اور کہا، یا رسول اللہ، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تو آپ اس روایت میں غور کریں کہ علم حاصل کرنے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کوئی حیا نہیں کی، بلکہ اس سوال کو پوچھا جو ان کے لیے ضروری تھا تاکہ جو ہے وہ دین کو سیکھا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔